قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں آپ کا میزبان شاہد مسرور، اور آج اجتماعی قربانی 2024 خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے ہم ایک دفعہ پھر اس سیزن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، یہ تو ہمارے ساتھ مفتی صاحب تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھیں گے، جانیں گے، لیکن اس کے ساتھ یہ کہ ہمارا جو مقصد ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت کہ ہم قربانی کس مقصد کے تحت کرتے ہیں، وہ آپ سے ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ اصل میں قربانی، لفظ قربانی ہی بہت ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے، عمل کے اعتبار سے بھی، سنت کے اعتبار سے، یعنی سنت ابراہیمی کے اعتبار سے بھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو ہم تک منتقل فرمایا، اور پھر یہ کہ ہم ہر سال ایک جذبے کے تحت اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم نے دیکھا ہے وہ لوگ بھی قربانی کرتے ہیں کہ جو سال بھر قربانی کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ لوگ جن پر قربانی واجب ہوتی ہے کہ وہ جو ہے صاحب نصاب ہوتے ہیں ان 3 دنوں میں جو عید قربا کے ہیں، عید الاضحیٰ کے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم نے ان لوگوں کو بھی قربانی کرتے دیکھا، ان کے اندر بھی جذبہ دیکھا کہ جو صاحب نصاب نہ ہوتے ہوئے بھی سارا سال قربانی کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کا ایک ماحول ہے جو پاکستان میں اور پاکستان کے ساتھ جو ملحقہ ایسے ممالک ہمارے پڑوسی کہ جہاں مسلمان ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں، ان تمام ممالک میں بھی اور خاص کر پاکستان میں ایک ماحول ہوتا ہے قربانی کا، ایک جذبہ ہوتا ہے۔ عید الاضحیٰ عید کے طور ہمارے سامنے اسی جو ہمارا کلچر ہے اس کے ساتھ، جو ہمارا مذہبی کلچر ہے اس کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہے۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جس نے آج سے کئی سال پہلے 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا، اکتوبر کا مہینہ تھا، تو اس وقت پہ اپنی سرگرمیوں کا ویلفیئر آرگنائزیشن کے طور پر آغاز کیا تھا۔ یہ بات بہت ضروری ہے ہمارے ان ناظرین کے لیے کہ جو ہمیں آج جوائن کر رہے ہیں یا اس سے پہلے جنہوں نے جوائن ضرور کیا لیکن وہ نہیں جانتے کہ کن مقاصد کے تحت خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کو قائم کیا گیا۔ 2005 کے زلزلے میں آج سے تقریباً 19 سال پہلے اکتوبر کے مہینے میں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے جب اپنی سرگرمیوں کا آغاز باقاعدہ طور پہ کیا تو اس کے بعد بہت سارے پاکستان میں ایسے مواقع آئے کہ کہیں ڈراؤٹ کا موقع ہے کا سانحہ تھا، کہیں جو ہے وہ سائیکلون تھا، کہیں ارتھکویک کے معاملات تھے، 2005 میں ارتھکویک کے ہی معاملات تھے، کہیں فلڈنگ ہو گئی، کہیں پر جو ہے وہ اور کوئی معاملات ہو گئے۔ ایک طرف تو انسانی غلطی سے کچھ معاملات ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہ قدرتی آفات بھی۔ ان تمام صورتوں میں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے کام کیا۔ مجھے بعض چیزیں آج تک یاد ہیں جن کا میں تذکرہ کرتا ہوں کہ میری پوسٹنگ اس زمانے میں سندھ میں بدین میں ہوا کرتی تھی، اور میں فلڈ کے زمانے میں وہاں ورکنگ کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ مٹھی یعنی تھرپارکر میں اور بدین میں کس طرح سے، اور سجاول یہ پورا علاقہ ٹھٹا کا جو تھا، کس طرح سے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے کام کیا۔ میں نے انہوں نے جو غذائیں تیار کر کے اور لوگوں کے گھروں پہ ٹرک میں بھر بھر کے بھجوائی جاتی تھیں، وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں وہاں سے جو ہے وہ تیار جو کھانا ہوتا تھا وہ لے کر آیا، وہاں موجود افسران کے بیچ میں بیٹھ کے ہم نے وہ کھانا کھایا، اور ان کے منہ سے میں نے یہ کہلوایا کہ یار یہ بہت شاندار قسم کا جو ہے وہ ارینجمنٹ کیا گیا کھانا ہے جو لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ میں جب جاتا تھا میں نے راستے میں یہ بھی دیکھا کہ اور آپ بھی سجاول سے جب آپ دیوان کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو سیدھے ہاتھ پر ایک آبادی نظر آئے گی، اور یہ آبادی جو ہے، یہ مکانات جو ہیں، یہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت وہاں پر تعمیر کیے گئے اور سیلاب زدگان کو وہ دیے گئے۔ میں صرف اس علاقے کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اور بھی بہت ساری جگہوں پہ، چاہے تھر میں ہینڈ پمپ یا واٹر ویلز ہوں
जो कि आरओ प्लांट वगैरह वो लगवाने, वो कितनी बड़ी तादाद में लगे हैं ये आप लोग भी जानते हैं। और हम अभी कुछ देर बाद जब सिलसिला चलेगा तो हम आपको फुटेजेस दिखाएंगे, वीडियोस दिखाएंगे, जिसमें आपको ये अंदाज़ा होगा कि ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट जो है कितने बड़े पैमाने पे काम कर रही है। मैं एक और वाक़या भी अक्सर कोट करता हूँ कि मैं एक दफ़ा ये जो हवालात कैदियों का नहीं होता कोर्ट में, सिटी कोर्ट में, एक दफ़ा वहाँ मैं अपनी दफ्तरी मसरूफियात की वजह से अंदर मौजूद था। तो वहाँ मैंने ये देखा कि कैदी जो आते थे जेल की गाड़ियों में भर के और अंदर लाके उनको बिठाया जाता था। एक एक आप कह लें जंजीर से बंधे हुए कोई 10-10, 8-8, 12-12 कैदी होते हैं, उनको लाके बिठाया जाता था। तो जैसे वो बैठते थे बड़ी ट्रे सजा कर और उनके सामने फ़ौरन खाना, ताज़ा खाना, अच्छा खाना रखा जाता था। तो मैंने देखा कि वहाँ ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट का जो है वो अरेंजमेंट है, कैंटीन के अंदाज में वो खाना दे रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल में हम चले गए कराची के, तो हमने देखा कि 24 घंटे मरीज़ों के लिए ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट का दस्तरखान सजा हुआ है। 24 घंटे की वजह पूछी तो बताया ये गया कि जो मरीज़ों के पेशेंट्स आते हैं बाज़ औक़ात वो इतने बिज़ी होते हैं दवाएं लाने के सिलसिले में, या फिर वो किसी का ऑपरेशन हो रहा है, कोई और ट्रीटमेंट हो रहा है, तो उनको वक्त का अंदाज़ा नहीं हो पाता। क्योंकि वक्त का अंदाज़ा नहीं हो पाता तो फिर ये होता है कि खाने का वक्त अगर आप 1 घंटे 2 घंटे मुख्तस कर देंगे तो वो निकल जाएगा। तो जो जिस वक्त पे खाने की ज़रूरत महसूस करे दस्तरखान पे आके बैठ जाए, उनके लिए खाने का अरेंजमेंट होता है। पता नहीं मैंने कहाँ कहाँ इस तरह के मामलात देखे। थर में हमने अपनी लाइव ट्रांसमिशन भी थर से की, आपको आप जानते हैं कि जब थर में बहुत सारी वर्किंग हुई, थर में तो सैकड़ों से ज़्यादा हज़ारों की तादाद में जो है वो वाटर वेल्स और ये हैंड पम्प्स वगैरह लगाए गए हैं। मसाजिद की तामीर आप जानते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे हुई है और उसके लिए आप हमारे साथ शरीक रहे। पता नहीं कितने प्रोजेक्ट्स हैं कि जिनमें काम हो। उसके साथ ही ये भी एक माहौल रहा कि हमने ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के तहत इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला शुरू किया आज से कई साल पहले। और जब इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला शुरू किया गया तो वही मकसद वाली बात आ जाती है कि मकसद उसका ये नहीं था कि कुर्बानी इज्तिमाई तौर पे हो, आप चाहते हैं हो जाए, मैं चाहता हूँ, मैं भी अपने घर में करता हूँ, बाकी लोग भी अपने तौर पे करते हैं। आपके सामने जो है ये कुर्बानी के जानवर स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि किस सफाई के साथ फार्म हाउसेज़ में और किस तरह की ग़िज़ा के साथ किस तरह के जानवर मौजूद होते हैं। और ये मुख्तलिफ़ फुटेजेज़ हैं जो आपको मुख्तलिफ़ प्रोग्राम से दिखाते हैं। ये रिपीट करने की हमें ज़रूरत महसूस नहीं होती, इसलिए कि ये तसलसल के साथ कई साल से ये काम हो रहा है और होता रहा है। अब ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट ने जो काम शुरू किया था वो ये था कि दुनिया भर में जो लोग मौजूद हैं जो कुर्बानी करवाना चाहते हैं तो हम कुर्बानी करें और बहुत ही हम जो है वो अच्छे तरीके से हाइजीनिक तरीके से उस गोश्त को पैक करें और पैक करने के बाद उन आबादियों में जाकर पहुंचाएं जहां ऐसे लोग रहते हैं कि जिन्हें वाकई उस गोश्त की ज़रूरत है। और आप जैसे जैसे फुटेजेस आपके सामने आएंगे अभी भी आप देखिए, आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से पैकिंग्स की जाती हैं, किस तरह से गोश्त की कटिंग की जाती है। और ये तमाम सिस्टम्स, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। और जब कुर्बानी का वक्त आता है तो हम आपको दावत भी देते हैं कि आप आइए और आकर शरीक हो जाइए, देख लीजिए कि ये अरेंजमेंट क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ से बाकायदा तमाम लोग वहाँ मौजूद होते हैं। जब आप बताते हैं कि किसके नाम से कितने हिस्से हैं, क्या कुर्बानी है, तो उस सब के इंदराज के साथ वहाँ मुफ्तियान कराम मौजूद होते हैं। आप फुटेजेस में देखिए कि किन इलाक़ों में, किन आबादियों में जाकर हमारे रज़ाकार किस तरीके से ये तमाम गोश्त वगैरह पहुँचा कर आते हैं। तो मकसद ये था कि दूर दराज इलाक़ों में भी जाकर हम गोश्त पहुँचा कर आएँ उन लोगों तक, क्योंकि जब आप कुर्बानी करते हैं कहीं से पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं और आप ये कहते हैं कि जी हमारी तरफ से ये जानवर, ये इतने हिस्से या जो कुछ भी है इसको जो है हमारी तरफ से कुर्बानी में शामिल किया जाए, तो फिर उस गोश्त को उन तक पहुँचाने के साथ जो बहुत बड़ा काम होता है वो ये होता है। मकसद मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि लोगों को, वो लोग के जो सकत नहीं रखते, उन्हें ईद की खुशियों में शामिल किया जाए। ये देखें आपके सामने फुटेजेस मौजूद हैं। वो लोग जो खुद आते हैं उन तक भी गोश्त पहुंचाया जाता है और बड़े पैमाने पे ये साल से आप जानते हैं काम जारी है। तो जो लोग ईद की खुशियों में शरीक नहीं हो सकते उन्हें शामिल किया जाए। हम क्या करते हैं जी, हमारे घर कुर्बानी होती है तो हम जो है गोश्त तकसीम करते हैं, गुरबा में भी तकसीम करते हैं, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में भी तकसीम करते हैं। उसके बाद हम लोगों को बुलाते हैं, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, बारबेक्यू पार्टीज़ करते हैं।
ہم نے یہ دیکھا کہ ایسے بھی گھرانے موجود ہیں جن کو گوشت دے دو تو گوشت پکانے کے لوازمات ان کے پاس نہیں ہیں، وہ گوشت پکا نہیں سکتے۔ اب کیا کریں؟ ہم نے ان کے لیے باربیکیو پارٹیز کا اہتمام کیا، ہم مختلف آبادیوں میں جا کے باربیکیو پارٹیز کرتے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ میں سے وہ لوگ جو پہلے سے شریک رہے ہیں اور جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ سالہ سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، بڑے پیمانے پہ باربیکیو پارٹیز کی جاتی ہیں، ان لوگوں کو شریک کیا جاتا ہے۔ جس طرح خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے دسترخوانوں پر بلا تخصیص ہزاروں لوگ روزانہ موجود ہوتے ہیں، اسی طرح باربیکیو پارٹیز میں ان کے لیے دسترخوان سجائے جاتے ہیں اور ان کو عید کی خوشیوں میں شریک کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جو قربانی کے بعد کھالے ہیں اور دوسری چیزیں ہیں، وہ تمام جو ہیں اس کے پیسے سے بھی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ان لوگوں کی کہ جو ضرورت مند ہیں ان کی مدد کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ چاہے گھروں تک راشن پہنچانا ہو، مساجد کی تعمیر ہو، ہینڈ پمپ لگوانا ہو، لوگوں تک دواؤں کا پہنچانا ہو، نہ جانے کتنے خاندان ہیں، وہ ہزاروں سے اب تو لاکھوں میں چلے گئے ہیں کہ جو ہر مہینے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ سے راشن جن تک پہنچایا جاتا ہے، ان سفید پوش لوگوں کے تک پہنچایا جاتا ہے کہ جو کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے۔ تو آج اس اجتماعی قربانی میں شریک ہونے کا، آپ کو دعوت دینے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی کیجئے، اور آپ کہیں پر بھی موجود ہیں آپ اس قربانی کو اس مقصد کے تحت بھی کیجئے کہ جہاں آپ ایک واجب کی ادائیگی کر رہے ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے بندوں تک اس گوشت کو پہنچانا، ان لوازمات کو پہنچانا اور ان کو عید کی خوشیوں میں شریک کرنے میں بھی آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے۔ بات میری بڑی لمبی ہو گئی ہے، آپ کو میں بہت اختصار کے ساتھ بتا دیتا ہوں، بہت ضروری چیزیں ہیں۔ اسکرین پر آپ کو ڈیٹیلز نظر آ رہی ہیں، ان ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو اسکرین پر یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے جو ٹیلی فون نمبرز ہیں وہ کیا ہیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں تو ہمیں ہاٹ لائن پہ فون کیجئے، ہمارے اسٹوڈیو نمبر پہ فون کیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے جو لوکل نمبرز میں ہیں تو آپ وہاں فون کر لیجیے، کیونکہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آج کل کا جو طریقہ کار ہے، دستور ہے، وہ جو ہے وہ مختلف جو ہمارے پاس اپلیکیشنز آگے ان کے ذریعے کالز کی جاتی ہیں۔ اب لوگ جو ہے وہ جو لانگ ڈسٹینس کالز ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں نا ایک ملک سے دوسرے ملک پہ جو ISTD کالز کی جاتی ہیں، ان کا طریقہ کار ذرا یا اس کا رواج اب کچھ کم ہو گیا ہے۔ تو بہت سارے ہمارے ایسے پھر بھی ہمارے ایسے دیکھنے والے ہیں جو ہمیں پروگرام میں کال کرتے ہیں۔ آپ پروگرام میں کال کریں، ہمیں خوشی ہوتی ہے، ورنہ آپ ہمارے ہاٹ لائنس پہ فون کر کے جو بھی آپ کی طرف سے قربانی کے لیے آپ جو چاہتے ہیں وہ بتا دیجئے، اور آپ چاہتے ہیں تو جو لوکل نمبرز ہیں وہ بھی اسکرین پہ آپ کو نظر آتے ہیں، آپ وہاں کال کیجئے۔ ہماری نشریات دنیا بھر میں دیکھی جا رہی ہیں اس وقت، اور ARY کے بھی اور ARYQ TV کے بھی ہمارے ناظرین جو وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں اور پروگرام میں کال کرتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اجتماعی قربانی 2024 میں جو فل کاؤ ہے اس کا جو ریٹ ہے وہ ہے 1,26,000 پاکستانی روپیز، 1,26,000 پاکستانی روپے۔ اور اگر آپ گائے میں شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہے پاکستانی 18,000 روپیہ، پاکستانی 18,000 روپیہ، شیئر پاکستانی 18,000 روپیہ، اور فل گائے جو ہے وہ 1,26,000 پاکستانی روپے۔ اگر آپ چاہتے ہیں گوڈ بکرا تو اس صورت میں آپ کو 32,000 روپے پاکستانی ادا کرنا ہوتے ہیں۔ بینک کا نام جو ہے وہ UBL ہے، اکاؤنٹ ٹائٹل جو ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ہے، یہ آپ کو اسکرین پر نظر آ جائے گا۔ اکاؤنٹ نمبر جو ہے 0104843-0، یہ بھی آپ کو اسکرین پر نظر آ جائے گا۔ باقی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ جائیں گے۔ آپ کارڈ کے ذریعے بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے جو نمائندے ہیں جن سے آپ کی ٹیلی فون پہ بات ہوتی ہے وہ آپ کال کیجئے، مکمل طور پہ آپ کی رہنمائی کریں گے وہ، اور شریک ہو جائیں، قربانی کیجئے۔ قربانی کے ساتھ ساتھ اس مقصد کو بھی حاصل کیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جب ہم رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہماری نیت کو اس طرح سے بھی قبول فرمائے، اور پھر ہمارا آپ کا مقصد یہی ہے نا کہ لوگوں کی، اللہ کی مخلوق کی مدد ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بھی کامیاب کرے۔ میرے ساتھ میرے بہت ہی معزز مہمان جو آج تشریف فرما ہے، پاکستانی وقت کے مطابق ہم آج یعنی 10 بجے رات کو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، پاکستانی وقت کے مطابق رات 1 بجے تک ہم آپ کی خدمت میں موجود رہیں گے۔ اس دوران آپ سے ہمارا رابطہ رہے گا، اور یقیناً جس مقصد کے تحت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس مقصد کو بھی ہم آگے بڑھاتے رہیں گے۔ میرے ساتھ
ہمیشہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی اس ٹیلی تھون میں آپ ان سے ملتے رہے ہیں، مختلف پروگرام سے آپ نے ان سے ملاقات کی ہے، اور میرا بھی بہت پرانا ان سے سالوں پرانا تعلق ہے۔ یہ ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں دینی حوالے سے، ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں۔ آپ استاد محترم بھی ہیں، آپ خطیب بھی ہیں، آپ امام بھی ہیں، آپ حکمت بھی فرماتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی صاحب تشریف فرما ہیں، نواب نفیس قدوسی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے اللہ سر آپ خیریت سے ٹھیک ٹھاک؟ جی اللہ کا احسان ہے ماشاء اللہ سر، بڑے عرصے بعد میری آپ کی ملاقات ہوئی جی ہے، ہاں، اس جی وقت ہاں۔ تھوڑا وقفہ ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ کا بہت شکریہ آپ آپ تشریف کو بھی لائے۔ اللہ تعالیٰ عمر خضر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ سر، آمین۔ اور دوسری شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرمائی، یہ ہمارے پرانے دوست ہیں، اور اس شہر میں، اس ملک میں لوگ ان کو ان کے دور طالب علمی سے جانتے ہیں، جب یہ بہت خوبصورت تقریر کیا کرتے تھے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے بڑا اس میدان میں یعنی یہ جو فن خطابت ہے اس میں نام کمایا، ان میں سے یہ ایک ہیں کہ یہ جہاں جاتے تھے وہاں میدان مال لیا کرتے تھے، اور پتہ نہیں ان کو بھی شاید یاد نہ ہو کہ انہوں نے کتنی ٹرافیاں، کتنے انعامات حاصل کیے۔ بہت خوبصورت تقاریر فرمایا کرتے تھے۔ آج یہ تقریر تو نہیں فرمائیں گے، آج تو ان سے گفتگو ہی رہے گی، لیکن یہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے ڈیبیٹر رہے ہیں، صحافت کے شعبے سے منسلک رہے، اور سینئر صحافی ہیں۔ ہمارے ساتھ آج براڈ کاسٹر بھی ہیں ماشاءاللہ سے، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم علامہ خورشید احمد صاحب۔ کیسے ہیں خورشید بھائی آپ؟ شکر ہے الحمدللہ، رب کعبہ کا احسان ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور گفتگو ابھی آپ سے سلسلہ چلے گا۔ ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے بہت خوبصورت دوست تشریف فرما ہیں۔ جب یہ پروگرام میں آئے تو میں نے کہا دیکھو یار، آج مجھے خوش کر دینا، اور مجھے یقین ہے کہ میں ان کو سنوں گا، آپ ان کو سنیں گے، اور سنتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں۔ دنیا بھر میں لوگ ان کو بہت محبت سے سنتے ہیں۔ ARY کی جو رمضان ٹرانسمیشنز ہیں، ان کا تو باقاعدہ یہ حصہ ہیں، سال سے ہیں، اور پھر یہ کہ دنیا بھر میں لوگ ان کو بہت محبت سے سنتے ہیں، کیونکہ پڑھتے بھی یہ بہت محبت سے۔ ہمارے ساتھ ثنا خان موجود ہیں، محمد وسیم وسیع، اور اس کے ساتھ آپ صابری بھی ماشاءاللہ سے، تو وسیم وسیع صابری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کی اجازت سے میں وسیم کو جو ہے وہ حمد باری تعالیٰ کے لیے درخواست کروں گا، تو پلیز ارشاد فرمائیے۔ حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسب ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ثنا گو پتا پتا ہے خدایا، دم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے ہیں، یہ موجود و عدم تیرا، دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کریں یا رب،
کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گرا کو لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گرا کھول اللہ سے قلب جگائی جا لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گرا کھول اللہ سے قلب جگائی جا سدا رہندی نہیں جوانی یہ تو دنیا ہے فانی سدا رہندی نہیں جوانی یہ تو دنیا ہے فانی فانی دنیا کو کلمہ پڑھائے جا لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گرا گور اللہ سے قلب جگائی جا اللہ 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 شاید میں شعر دیکھیے دید کس کو میسر تیری ذات کی لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی جب کبھی بات کی جب کبھی بات کی اللہ 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 یوں تو ہر ایک نبی تجھ کو منسوب ہے تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے تیرا محبوب وہ تیرا محبوب وہ اس کا محبوب دو اللہ 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 الا 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 اللہ کون مکان میں ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جان میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ عرض غلام فقیر گئے اب داخل جنتی ہو ہم سب ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وسیم صاحب ماشاءاللہ. سر مفتی صاحب، ہم سب سے پہلے تو جو فلسفہ ہے قربانی کا، قربانی اللہ تعالیٰ نے کیوں ہم پر واجب کی ہے اور ہم قربانی کیوں کرتے ہیں، یہ وہ سبق ہے جو بار بار دہرایا جانا چاہیے، اور خاص کر اس موقع پر تاکہ ہمارے یہاں جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں انہیں اصل سبق یاد رہے. ارشاد فرمائیے سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. جی ماشاءاللہ. صدق اللہ مولانا العظیم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مختہم. سب سے پہلے تو خراج عقیدت اس بات پیش کروں گا کہ خواجہ غریب نواز جس تندہی کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ، جس دیانتداری کے ساتھ، جس ایمان کے ساتھ اپنے مقاصد کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات اور نعمتیں ان پہ برس رہی ہیں اور برستی رہیں گی، کیونکہ اس میں خلوص کا عنصر بہت ہی بڑے مقدار میں شامل ہے. بلا شبہ بلا شبہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قائم کرنے والوں کو بھی شاد و آباد رکھے، ان کی جائز مقاصدوں کو، مرادوں کو، تمناؤں کو پورا فرمائے. آمین آمین. قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ تلاوت کی. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ دیجئے، قل، اے رسول کہہ دیجئے، اے محبوب کہہ دیجئے، ان صلاتی، بے شک نماز، ان صلاتی، بے شک نماز، و نسکی، میری بے شک قربانی، و محیایا و مماتی، میری حیات، میری موت، للہ رب العالمین، اللہ کے واسطے. یہ تو انسان کی روح نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا. جی ہاں، یہ باقاعدہ ایک تو بات ہی آ گئی. جی ہاں. دوسری بات آ گئی کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، کیوں ہے قربانی. جی ہاں. بظاہر تو ایک آدمی سوچتا ہے کہ کیا ایسا بھی کوئی کانسیپٹ ہے، کوئی تصور ہے کہ کسی سے کہا جائے کہ بھئی اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو، اور اس کو کوئی آدمی سمجھ لے فوراً، اور کوئی آدمی اس کو، یعنی اگر دیکھا جائے تو آج کی اس مادی دنیا کے اندر آدمی کہے گا یہ تم کو کون سا خواب آ گیا بھائی. بچہ اس کا کہہ لیجیے کہ بھئی ابا تو میری جان کے پیچھے پڑ گئے، بیوی کہے کہ بھئی یہ تو میرے، اس کا کہہ لیجیے کہ شوہر کو میرے بچوں سے کوئی نفرتی ہو گئی ہے، طرح طرح کے اس کو خوفناک قسم کے خواب نظر آ رہے ہیں. لیکن وہ تو اللہ کے معصوم، وہ آگے بتا رہا ہوں، وہ آگے بتاؤں. جی سر. اب اس کا معنی کیا ہوا؟ فلسفہ یہ ہے کہ اس بڑھاپے میں ہونے والی اولاد، یقیناً ہر اولاد، اور اس میں بیٹا وہ ذوی الفروض کے اندر آتا ہے، اس کا بڑا مقام ہے اپنی، یعنی لڑکی اور لڑکے کے درمیان لڑکے کا بڑا مقام ہے جو اس کا ٹوائس کا حصہ دار ہوتا ہے. اور وہ اس بڑھاپے کے اندر ان کو لڑکا پیدا ہوا اللہ کی قدرت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے. اللہ تبارک و تعالیٰ جانچنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ دیکھوں کہ اس کو مجھ سے زیادہ محبت ہے یا اس سے زیادہ کیا محبت ہے. بات ہے، سبحان اللہ. قرآن حکیم میں بھی تو کئی جگہ اولاد اور مال کو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھ کے کہا ہے نا امتحان کے لیے. جی اب یہ کیا چیز ہے؟ کیونکہ امتحان کا جہاں تک تعلق ہے تو قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون. راجعون. ہم اپنے مقرب بندوں کو آزماتے ہیں بھوک سے، پیاس سے، جانوں سے، مالوں سے، حتیٰ کہ اشیاء خورد و نوش تک سے. اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے امتحان میں کتنا ثابت قدم ہے، کتنا شکر گزار ہے. تو اس کا فلسفہ جو سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ آزمائش ہو رہی تھی کہ میں ان کو آزماؤں کہ ان کے دل میں کوئی دوئی کا خیال تو نہیں ہے، اکائی ہے باقی. کیا بات ہے، بلا شبہ. یہ ہے وہ فلسفہ جس کے اوپر پھر قائم کر دیا گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان میں دیکھا کہ میرے خلیل نے میرے امتحان پر من و ان
اس فیصلے پر عمل کیا اور کر کے سرخرو ہوئے اور کر کے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ نہیں، ان کے دل میں میرے علاوہ کسی کی محبت نہیں۔ سب سے جو محبوب چیز تھی جی زندگی کی، وہ زندگی اللہ وہی کے ہے نا، سامنے دیکھیے نا، پیش کر دیا، آپ اولادیہ ایک اندازہ لگا دیا۔ لیجیے، عام حالت میں، عام دنیا میں اولاد کے لیے آدمی کیا نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے۔ یہاں ایک اور میسیج بھی اللہ تعالیٰ نے پھر دیا، دیکھیں اولاد کی قربانی دینے کے لیے وہ تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، جی لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ بھی بتایا کہ دیکھو تم نے تو امتحان دے لیا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیرے۔ یہ بھی میسیج دے دیا اچھا، ساتھ یہ میں۔ میسیج تو دیا، جی یہ تو ہے ہی نہیں نا، جی جی۔ اس کا تو ایک سمجھ لیجیے کہ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ آدمی بولے کہ ساری زندگی کے اندر ہر باپ اپنے بچوں کو کاٹ جی رہا ہے۔ جی، تو وہاں یہ بھی سبق دیا۔ جی جی وہاں پر یہ دیا تھا کہ میں تو اپنے خلیل کو، دوست کو آزما رہا ہوں، اور کیسا آزما رہا ہوں، کبھی آگ میں ڈلوا دیا، جی جی ہاں ٹھیک ہے نا، کبھی کہہ لیجئے کہ رسوائیاں ہو رہی ہیں کس کی، اس کا کہہ لیجئے باقاعدہ جتنے بھی اس وقت کے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ان کے دشمن بنے ہوئے جان کے، یہ تمام آزمائشیں آ رہی ہیں، اور اس میں وہ ثابت قدم ہے، اس میں وہ ثابت قدم ہے۔ تو وہ جو قربانی کی، اس کے بعد کیا ہوا بھائی، ظاہر ہے وہ کرتے کرتے پھر وہی تصور آ گیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون قدرت اور فطرت ہے کہ وہاں پر ایک دمبا آ گیا اور اس کے بعد ذبح کر دیا گیا۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ اب یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب ہوئی ان کی ادا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان میں وہ پورے اتر گئے، بلا شبہ، جو بھی آزمائش تھی۔ بلا شبہ، بلا اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اس کو واجب قرار دے دیا گیا کہ ہر صاحب استطاعت اور صاحب نصاب شخص ایک جانور پر، ایک حصے پر جو قادر ہے وہ اس کو ضرور ادا کرے گا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ اگر کوئی صاحب نصاب قابل ہے قربانی کرنے کے تو یہ یاد رکھیے، اور اس پر وہ نہیں کرتا ہے تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے قریب سے بھی نہ گزرے۔ بتائیے کتنی سخت وعید ہے۔ ہماری عیدگاہ میں بھی نہیں آئے، کیونکہ ظاہر ہے اس نے رکھا ہوا ہے نا۔ اچھا، یہ کیا چیز پھر وائلیشن ہوگا نا، جیسے زکوٰۃ صاحب نصاب پر ہے اور نہیں کر رہا ہے تو یقیناً اس کو سزا ملے گی، کیونکہ قانون قدرت کو توڑ رہا ہے۔ تو جب بھی قانون قدرت کو توڑا جائے گا تو وہاں سزا ہوگی، اور دنیا کا ایک قانون ہے کہ جب بھی کبھی وائلیشن ہوگا تو اس کو سزا ملے گی۔ ٹھیک ہے، ہاں بالکل، تو یہ تو حق ہے، یعنی یہ حق ہے، جائز ہے، کیونکہ مجرم کو سزا نہ دینا سب سے بڑا جرم ہے۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ اچھا محترم خورشید احمد صاحب، یہ تو ایک مذہبی پہلو ہے، ہم نے فلسفے کی بات کی، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کا جو معاشرتی پہلو ہے، لوگوں میں آپس کا تعلق، پھر یہ ایک فیسٹیول بھی ہے نا ہمارا، یہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا دل کی عطا گہرائیوں سے ممنون ہوں، متشکر ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام ترتیب دیا، اور آپ کے حوالے سے آج میں اس پروگرام میں شریک ہوں۔ اور ابھی میں نے مفتی صاحب کی فلسفہ قربانی کے حوالے سے بڑی بصیرت افروز گفتگو سنی۔ جی ہاں، دراصل جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ نے ہینڈ پمپ لگا کے دیے، اور ایسے علاقوں میں قربانی کا گوشت تقسیم کیا جو لوگ سالہ سال تک پورے سال گوشت نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے، وہاں لے جا کے قربانی کا گوشت دینا یہ ایک بڑی نیکی بھی ہے، سعادت کی بھی بات ہے۔ اور لوگوں کو اصل میں جو سب سے بڑی بات ہے، لوگوں کو اس اجتماعی قربانی میں شعوری طور پر گوشت دینا تو ایک الگ بات ہے، شعوری طور پر انہیں شریک کر رہے ہیں کہ جناب یہ گوشت کوئی عام دکان سے خریدا ہوا گوشت نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی کا گوشت ہے جو اللہ نے قربانی رب کے لیے ہے۔ حضرت ابراہیم
علیہ السلام نے جو قربانی دی وہ اپنے رب کی رضا دی کے تھی، لیے، رضا ٹھیک ہے، کے لیے دی، جی ہاں۔ اپنے رب کے رضا کے لیے دی قربانی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کو گوشت دیتے ہیں تو وہ اس میں دراصل شعوری طور پر شریک ہو جاتا ہے کہ میں بھی اس قربانی میں شریک ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کا جہاں تک معاملہ ہے مفتی صاحب بہتر بتائیں گے کہ اس کا بھی ثواب ہے، اور اس طرح سے جو فلسفہ قربانی کا ایک اجتماعی تصور ریاست میں ابھرتا ہے اس میں بڑی جان پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ قربانی میں ہم خود بھی شریک ہیں، اس کا گوشت ملا۔ پھر آپ نے ایک بات فرمائی کہ بہت سے لوگوں کو قربانی کا گوشت ملا لیکن ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ وہ قربانی کے گوشت کو صحیح طرح سے استعمال کر سکیں، لوگ سکھا کے رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جی ہاں، سکھا کے رکھتے ہیں۔ پھر اس کے لیے آپ نے باربیکیو کا آپ نے ذکر کیا۔ اس طرح سے ان کی نہ صرف خوشیاں دوبالا ہوئیں بلکہ انہیں ایک بار پھر اس قربانی کے فلسفے میں، اس قربانی میں اجتماعی طور پر شرکت کا موقع ملا کہ جناب دیکھیں میں نہ صرف شریک ہوں بلکہ جس طرح سے ایک عام لوگ جن کے پاس وسائل ہیں اور جو باربیکیو کرتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، آج وہ باربیکیو ہم بھی کر رہے ہیں جس کا ہم معاشی لحاظ سے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صحیح بات ہے۔ یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی، اور اسے جاری رہنا چاہیے، نہ صرف جاری رہنا چاہیے بلکہ ایک منظم انداز میں اس کو آگے بڑھانا چاہیے تاکہ اور زیادہ بہتر انداز میں لوگ اس میں شریک ہو سکیں۔ اچھا، میں خورشید صاحب آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا اسی نسبت سے جو آپ نے فرمایا نا ابھی کہ لوگوں کو باربیکیو پارٹیز کا اہتمام کر کے دینا۔ ابھی جب سیلاب آیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کراچی سے بہت سے لوگوں نے اپنے طور پر خلوص کے ساتھ مفتی صاحب یہاں سے اناج روانہ کیا، اناج روانہ ہوئے، لوگوں نے ٹرک بھر بھر کے بھیجا۔ اب یہ ایک الگ میٹر ہے کہ کہاں تک پہنچا کہاں تک نہیں پہنچا، لیکن جو دور دراز علاقے ہیں جہاں جانا بہت مشکل تھا وہاں پر ضروری یہ تھا کہ وہ لوگ جا سکیں کہ جن کے پاس واپس آنے کا کوئی ذریعہ موجود ہو۔ ہمارے رضاکار ان دور دراز جیسے نوشہر و فیروز ڈسٹرکٹ ہے، اس میں ڈالی بہت اندر آ کے ہے، کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا وہاں، کوئی نہیں پہنچا، لیکن ہمارے رضاکار وہاں پر پہنچے۔ وہاں پر تو ہر آدمی پانی میں گرا ہوا تھا۔ اب مجھے یہ بتائیے وہاں پر آپ جا کے اناج کی ایک بوری رکھ دیتے ہیں، چاول کی ایک بوری رکھ دیتے ہیں، پکائیں گے کیسے؟ وہ ہر طرف تو پانی ہے۔ تو وہاں یہ کام کیا گیا، یہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے یہ کام کیا کہ کھانا پکا کر ٹرکوں میں بھر کے اور لوگوں کو سرو کیا۔ اچھا، لاکھوں لوگوں کو ڈیلی کھانا پکا، اچھا کسی ایک مقام پہ نہیں، مختلف جگہوں پہ، کیونکہ لوگوں کے پاس چولہا جلانے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ جو لوگ پانی میں گرے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کھانا کہاں پکائیں گے؟ صحیح بات۔ یہ ساری چیزیں تو ہم کئی دفعہ سیلاب اس سے پہلے آیا ہم دیکھ چکے ہیں۔ پہلے جو کبھی سیلاب آیا تھا تو میں ایک وقفے پہ جاتا ہوں اور وقفے سے واپس آتے ہیں تو ہم اس کی بھی بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے کیا کچھ دیکھا۔ کہتے ہیں انسان کا مشاہدہ اور تجربہ اس کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے، وہ اصل راستہ دکھا دیتا ہے جس راستے پہ چل کر آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ یہاں بیٹھ کے اگر ہم کچھ سوچیں ٹرک روانہ کر دیں تو بھی اصل کام نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، ایک وقفے پہ جا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ سے یہ بھی عرض کرنا ہے کہ آپ ٹیلی فون اٹھائیے اور اجتماعی طور پہ جو قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے اس میں شریک ہو جائیے۔ آپ کو قربانی کرنی ہے، آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، ریٹس آپ کے سامنے جو ہے وہ ہم نے ڈسپلے کیے، اسکرین پہ کیے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ 18,000 روپیہ جو ہے وہ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ گائے میں حصہ لیں تو اس کا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوری گائے جو ہے وہ آپ کی طرف سے یعنی 7 حصے ہوتے ہیں اس کی قربانی کی جائے تو 1,26,000، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے جو ہے وہ ایک بکرے کی قربانی کی جائے تو اس کے لیے آپ کو جو قربانی کے لیے پیسے خرچ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو ایک وقفے کے بعد آ کے بتاتا ہوں۔ تو جناب والا یہ میرے پاس جو کاغذ تھا نا یہ تھوڑا گیلا ہو گیا، تو خیر 32,000 روپے میں ایک بکرے کی قربانی آپ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایک وقفہ ہے، اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں، مزید گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پیغام ہے یہ سب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔
قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے